سوئی جو ہے یہ نظر نہیں آتی، اتنی چھوٹی ہے، اگر یہاں زمین پہ پڑی ہو ہم گزر جائیں گے اور ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، بس دیکھے بغیر ہی گزر جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا اتنا بڑا مقصد ہے سوئی کا. آپ بتائیں کیا مقصد ہے؟ اگر سوئی نہ ہوتی تو کیا؟ جی ویری گڈ، کتنا بڑا مقصد ہے. اب آپ لومز میں چلے جائیں، ٹیکسٹائل ملز میں، وہاں سوئیاں لگی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت دھاگوں کو، کپڑوں سی رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز کا دیکھو کتنا بڑا مقصد ہے ایک سوئی کا، ٹھیک ہے. تو ایک سالن جو ہے وہ 5 فٹ 6 فٹ انشاءاللہ آپ کا بھی قد ایک دن اتنا ہوگا. تو انسان اتنا لمبا چوڑا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو جس چیز کا مقصد کوئی نہیں ہوتا نا اس چیز کا رولز میں فالو کرنا چاہیے. یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی رول فالو نہیں کرنا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نظم و ضبط میں نہیں رہنا، کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے میرا مقصد ہی کوئی نہیں، میں کیوں فالو کروں. لیکن جس کا مقصد بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، جس نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، جس نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں، اس کو رولز فالو کرنے پڑیں گے. یہ میں آپ کو جو ہے نا بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو ایک بہت زبردست انٹرسٹنگ ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. یہ اس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے مارش میلو. مارش میلو جو ہے نا یہ گوروں کی مٹھائی ہے. ان کی یہ مارش میلو آپ کو الفتح سے بھی مل جائے گی، بڑے بڑے سپر سٹور ہوتے ہیں نا، وہاں مارش میلو کینڈیز ہوتی ہیں پنک اور وائٹ کلر کی، جیسے یہ ہمارا چھلا نہیں ہوتا، چھلا کھائے کبھی، اس طرح کی ہوتی ہے مارش میلو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، 1970 کا ایکسپیریمنٹ ہے، تجربہ ہے. جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں انہوں نے تجربہ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ 20 بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا. یہ تو ابھی کی ویڈیو ہے، ماڈرن ویڈیو، یہ دوبارہ ریکریٹ کیا انہوں نے، ایکسپیریمنٹ دوبارہ کیا، لیکن یہ بہت پرانا ایکسپیریمنٹ. ان 20 بچوں کے سامنے پلیٹ میں انہوں نے مارش میلو رکھی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ سب کے سامنے ابھی پلیٹ میں پیسٹری رکھ دوں، چاکلیٹ پیسٹری، ٹھیک ہے، مولٹن لاوا کیک رکھ دوں، اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے پگھل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آئس کریم آپ کی نظروں کے سامنے پگھل رہی ہے، اور آپ بڑا خوش ہیں کہ جی اب کھانا ہے ہم نے. اور میں ایک دم سے آپ کو کہوں کہ نا 30 منٹ جو صبر کرے گا، 30 منٹ جو صبر کرے گا اس کو ڈبل ملے گی، اس کو میں 2 اور دوں گا. لیکن جس نے صبر نہیں کیا اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. یہی ہوا. ان 20 بچوں کو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ جو بچہ 30 منٹ ہاتھ نہیں لگائے گا نا مارش میلو کو، اس کو ہم ڈبل دیں گے، جو لگا لے گا اس کو ہم نہیں دیں گے. اب اس کے بعد وہ چلے گئے. اب بچوں کو نہیں بتا تھا کہ ہڈن کیمراز لگے ہوئے، کہ کیمرہ سے انہیں دیکھا جا رہا ہے، بچوں کو نہیں پتا تھا. اب بچوں نے کیا کیا، جیسے ہی وہ باہر گئے، کچھ بچے بہت شرارتی تھے، انہوں نے اپنی بھی کھا لی، دوسروں پہ بھی جھپٹا مارا. انہوں نے بدماشی دکھائی، انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی، اپنی بھی کھائیں گے اس کی بھی کھائیں گے، اور پھر الزام لگائیں گے کہ اس نے کھائی، ٹھیک ہے. وہ ذرا شرارتی تھے. اب دیکھیں کچھ جو ہے شریف بچے وہ ویٹ کر رہے ہیں، یہ جو بچی ہے وہ انتظار کر رہی ہے، اس طرح سے صبر کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیچاری صبر کر کر کے اس کا کیا حال ہو گیا، یہ دیکھیں اس نے تھوڑی سی کھا لی، یہ ہاتھ لگا بیٹھی، اس سے نہیں ہوا برداشت، اس نے کم از کم پکڑ لیا، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ خود بھی کھا رہا ہے، and I'm sure یہ دوسروں کی بھی کھائے گا، ٹھیک ہے. ایسے بچے ہمیشہ ہوتے ہیں. تو 30 منٹ بعد وہ اندر آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھ لیا کیمرے میں کہ کس نے کیا کیا ہے. ابھی تجربہ یہاں ختم نہیں ہوا، آپ حیران ہو جائیں گے. ان بچوں کا بایو ڈیٹا، نام، سب کچھ انہوں نے نوٹ کیا، ایڈریس. 20 سال ان بچوں کی زندگی کو سٹڈی کیا انہوں نے، 20 سال. یہ مارش میلو سٹڈی ہے، گوگل پہ کبھی لکھیں مارش میلو سٹڈی، بہت زبردست سٹڈی ہے. 20 سال انہوں نے کس طرح سٹڈی کرتے تھے، ہر سال ملتے ہوں گے ان بچوں سے، یا ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے کیا چل رہا ہے، اسکول میں کیسے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. 20 سال بعد انہوں نے کیا کنکلوڈ کیا، کیا اخذ کیا، کیا نتیجہ نکالا. وہ بچے جنہوں نے دوسروں پہ بھی جھپٹا مارا تھا اور خود بھی کھا بیٹھے تھے، جنہوں نے کوئی رول فالو نہیں کیا تھا اور جن میں صبر نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ڈسپلن نہیں شو کیا تھا، ان کی زندگی سب سے خراب تھی. ان کی نہ کوئی پاس ڈگری تھی، بلکہ ان میں زیادہ تر اللہ معاف کرے کرمنلز بن گئے تھے، مجرم بن چکے تھے. گن کلچر، ٹھیک ہے، گن وائلنس میں چلے گئے، مجرمین بن گئے. ان میں سے کچھ لوگ وہ کہ جنہوں نے تھوڑا بہت صبر کیا تھا، ان کی زندگی قدرے بہتر تھی، قدرے بہتر. ان کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی، ان کی جابز بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ جنہوں نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ سب سے کامیاب تھے.
سب سے کامیاب. تو اس اسٹڈی سے, تجربے سے ثابت انہوں نے یہ کیا کہ صبر اور نظم و ضبط اور سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو روک لینا, یہ دنیا کا سب سے بڑا اسکل ہے. اس میں ایک کتاب ہے پوری, 7 Essential Skills to Teach Your Child. یہ ماہر نفسیات کی کتاب ہے کہ 7 ایسے کوالٹیز جو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. 7 کوالٹیز, ان میں نمبر 1 کوالٹی سیلف کنٹرول ہے. نمبر 1 کوالٹی کہ جو بچہ سیلف کنٹرول سیکھ گیا نا, سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو روکنا سیکھ گیا, اپنے غصے کو روکنا سیکھ گیا, اپنی زبان کو روکنا سیکھ گیا. دیکھو ہم سب میں بے صبری ہے, مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے, میرا بھی دل کرتا ہے میں گالیاں دوں, ٹھیک ہے, میرا بھی دل کرتا ہے میں کسی کا گریبان پکڑوں, مجھ میں بہت غصہ ہے. لیکن جس نے کنٹرول کر لیا نا, تو ماہر نفسیات کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنے گا. اور یہ ماہر نفسیات کو تو آپ چھوڑیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ طاقت یہ نہیں ہے کہ غصے کو دکھا دینا, طاقت یہ نہیں ہے کہ کشتی بہت زیادہ کرنا, ٹھیک ہے, بلکہ طاقت کیا ہے, غصے کو دبا لینا, یہ طاقت ہے اصل میں, یہ ہے اسٹرینتھ. تو جتنا جو سیلف کنٹرول اس عمر میں دکھائے گا نا, آپ کی عمر میں نظم و ضبط کے ساتھ چلے گا, اپنا ہاتھ روک لے گا, ٹھیک ہے نا, ڈسپلن رہے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں 20 سال بعد, یہ تجربہ میں بھی کر سکتا ہوں, آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, انشاءاللہ 20 سال بعد آپ دیکھنا آپ کہاں ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کو عادت بنائیں. تو اس لیے